الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى عن عائشة الصدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے معزز دوستو، آج 14 جنوری 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے، اور یہاں آج ہمارا 6واں سالانہ سیرت طیبہ کے حوالے سے پروگرام ہے۔ جامع مسجد خلیل اللہ محلہ کمہارہ والا ڈیرہ اسماعیل خان، میں اسے دوسرا اپنا گھر سمجھتا ہوں۔ ہمارے عزیز، ہمارے اس محلے کی اور اس علاقے کی آن اور شان مولانا گوہر رحمان کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے، وہ اس کا سبب بنتے ہیں۔ میری دعا ہے رب کریم ان سے اس طرح خدمت دین مقبولیت کے ساتھ لیتا رہے۔ اللہ پاک اس مسجد کو، اس کے ساتھیوں کو اور جملہ محبین متوسلین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ترتیب کے اعتبار سے اس درس قرآن میں مجھے فوراً ہی پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی جب میں دن میں 4 نمبر پہ بیان کی ترتیب پر یہاں حاضر ہونے لگا تو میرے دل میں تھوڑی سی انقباض شروع ہوا، جیسے تکلیف ہوتی ہے نا۔ حالانکہ مجھے کوئی ہارٹ پرابلم نہیں ہے، میں چند لمحات بیٹھا تو مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی جادو یا تعویذات کا اثر ہے، کیونکہ میرا جسم اس مسئلے میں اب اسکینر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بیماری ہے یا یہ کوئی جادو اور تعویذ کا اثر ہے۔ اس شدید سردی میں آپ بتائیں، بندے کا سانس چڑھ جائے بیٹھے ہوئے، نہ اس نے کوئی بوجھ اٹھایا ہے، نہ اس نے کچھ ادھر ادھر کا معاملہ۔ میں ایک گلاس پانی، دوسرا گلاس پانی کا پی رہا ہوں، شدید ترین کیفیت۔ ہمارے ایک کرم فرما ہے، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، وہ روحانی طور پہ میرے علاج وغیرہ کرتے رہتے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ استاد جی میں دم کرتا ہوں، یعنی 10 منٹ میں میری آنکھ کھل گئی۔ یہ بھائی جواد ہمارے ساتھ تھے، آپ ان سے پوچھیں، مولانا کے چھوٹے بھائی، انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا، شروع میں تو مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا، پھر مجھے کہنے لگا کہ مول صاحب آپ کی آنکھ میں وہ چمک آ گئی ہے جس پہ بندہ دیکھ سکتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہو، کہتے ہیں عالمی لیول کا کوئی یہودی جادو ہے اور یہ اسی کا اثر ہے۔ ہمارے کلپس جب چلتے ہیں نا انٹرنیٹ پر تو اسرائیل میں بھی دیکھے جاتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ہے، قادیان میں بھی دیکھے جاتے ہیں، ایران اور ہندوستان میں بھی دیکھے جاتے ہیں، تو کئی اپنے اور کئی کرم فرما بھی سنتے ہیں۔ اور میرے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جادو جو دلی اٹیک ہوتا ہے نا، جو ہارٹ اٹیک کا سبب بنے، وہ سمجھتے ہیں اس سے کام روک دیا جائے گا۔ میرا رب جانتا ہے اس سے کام رکتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ بس یہ ہماری کوئی جسمانی طور پہ زکوٰۃ نکلتی ہے۔ میں شروع میں تو مایوس ہوا، لیکن اللہ کی رحمت سے مجھے امید تھی، میں اٹھ کر بیٹھ گیا الحمدللہ۔ اب میں آپ کے سامنے بالکل ٹھیک بیٹھا ہوں، کسی قسم کا میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ دن میں 3-4 مرتبہ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا شروع میں، آج کل ہفتوں مہینے میں ہوتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ دشمن کے ہر وار سے محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ انشاءاللہ رب العزت سے وعدہ ہے کہ اللہ نے جب تک زندگی رکھی ہے نا تو اہل کفر کی گردن پہ پاؤں رکھ کے زندہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ باقی زندگی رہی نہ رہی وہ معاملہ میرے اللہ کے حوالے۔ میرے دوستو، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج کی یہ محفل ہے۔ میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ابو بکر کو کہاں سے شروع کر کے بندہ بیان کرے اور کہاں پر اس کا اختتام کرے۔ یقین مانے یہ وہ ذات ہے جس ذات اقدس کو اللہ نے نبوت کے لیے انتخاب کر کے چنا ہے۔
تو ایسی ذات کے فضائل، مسائل، مناقب، دلائل، اس پر گفتگو، اس کی تقوی، طہارت، للہیت پر بات، یہ کوئی دل گردے کی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ بندہ اس پر کچھ کہہ سکے۔ لیکن میں کوشش کروں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے چند گوشوں پر میں بات کر پاؤں۔ ابو بکر کا نام ابو بکر نہیں ہے، ان کا نام عبداللہ ہے۔ ان کا بچپن میں نام عبد الکعبہ تھا، لیکن اسلامی نام ان کا عبداللہ ہے۔ ابو بکر ان کا نام جو ہے وہ نام کم اور عہدہ زیادہ ہے، ان کا منصب بتایا جا رہا ہے۔ ابو بکر کا معنی ہے پہل والا، تو ابو بکر صدیق نے اسلام لانے میں پہل کی ہے، تو اسی لیے ان کی یہ کنیت، یہ ان کا عہدہ، یہ ان کے نام کی جگہ معروف ہو گیا ہے۔ ابو بکر پہل والا، ابو وہ کہتے ہیں والا کو، ہر جگہ ابو کا معنی والد نہیں ہوتا، بعض اوقات ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو تراب۔ اب ادھر معنی مٹی کا ابو نہیں ہے کہ تراب کا معنی مٹی ہے، ادھر ہے مٹی والا، کہ حضرت علی المرتضیٰ مٹی پر سوئے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے پیار سے فرمایا تھا قم یا ابا تراب، اوہ مٹی میں لیٹنے والے اڑ جاؤ، یعنی پیار سے فرمایا، تو اس وجہ سے ان کی کنیت ابو تراب پڑ گئی۔ ایسے ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا معنی بلیوں والا، ان کے پاس بلیاں ہوتی تھی، یہ بلونگڑے پالا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بڑی محبت تھی، اور حضور علیہ السلام ان کی بلیوں سے بھی پیار فرماتے تھے۔ بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر کے زمانے تک ایک بلیوں کا پورا ایک ڈھیر بنا چکے تھے، ان میں 2-3 بلیاں چھپائی ہوئی ہوتی تھی مسجد نبوی کے کونے میں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تسبیحات میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے میاؤں میاؤں وہاں سے شروع کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے غصے سے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا اور کہا یہ اپنی بلیاں چلیاں یہاں سے نکال کے لے جا، نکال۔ تو اس وقت تو خاموش ہو گئے۔ جب حضرت عمر کا قدر غصہ ٹھنڈا ہوا تو قریب آ کے عرض کیا کہ امیر المومنین میں کچھ کہوں؟ کہا جی۔ کہا آپ نے دیکھا تھا یہ بلیاں میں نے اللہ کے رسول کے زمانے سے پالی ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہ کبھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بھی ان نے میاؤں میاؤں کیا تھا؟ کہا جی کیا ہے۔ تو کہا حضور نے کبھی مجھے فرمایا کہ اس کو یہاں سے نکال، لے جا، بھگا کے لے آ؟ میں تو ہر وقت آستین میں اپنے پاس رکھتا تھا، مجھے کبھی اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں بھگا کے لے جاؤ، لے جاؤ؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اب وہاں آپ کے پاس ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کا ایک انداز ہے۔ تو بلیوں والا ابو ہریرہ، تو ابو کا معنی والا ہے، تو ابو بکر پہل والا۔ ان کی پہل اسلام لانے میں بھی ہے، اور صرف اسلام لانے میں پہل نہیں ہے، اکثر نیکیوں میں پہل موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنے پہلے ہیں اسلام میں کہ ان کو شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ مثلا بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا ہے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے۔ اصل اسلام جو ہے وہ مرد کا کہلاتا ہے، جو باہر کا آدمی ہو۔ حضرت خدیجہ تو گھر کی ہیں، حضرت زید تو گھر کے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ حضور پاک کے گھر کے ہیں۔ جب باہر کا بندہ بھی تائید کے لیے آئے تو یہ ایک نام بنتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا گویا اسلام لانے میں کلمہ پڑھنے کے رواج ڈالنے کی پہل ہے۔ آج کے بعد جو بھی بڑوں میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقے پر شامل ہوگا۔ حضرت ابو بکر حالت کفر میں بھی، یعنی اسلام سے قبل جو زمانہ ان کا رہا ہے، اس میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، چاہے ان کا بچپن ہے، چاہے لڑکپن ہے، چاہے جوانی ہے، نہیں کیا۔ ان کے والد جن کا نام عثمان ہے، حضرت ابو بکر کے والد کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے، عثمان بن عامر، یہ عامر حضرت ابو بکر صدیق کے دادا ہیں، بنو تمیم ان کی قوم ہے۔ حضرت عثمان ابو قحافہ یہ بہت بعد میں جا کر ایمان لائے ہیں، شروع میں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے گویا مخالف تھے کہ تو یہ کام جو کر رہا ہے۔ جس زمانے میں ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، یہ اس زمانے کا ایک واقعہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات میں کتاب المناقب کے تحت ایک حدیث پاک ذکر کی، حضرت صدیق اکبر کے منقبت کے حوالے سے، اس کے تحت ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ
والد نے آ کر والدہ کو کہا، یعنی ابو بکر کے ابو نے ابو بکر کی اماں کو کہا کہ آئندہ میں اس کو اپنے ساتھ عبادت میں بت خانے لے کر نہیں جاؤں گا۔ ماں نے کہا اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہوا؟ کہا جسے لے گیا میں بت کے سامنے عبادت کر رہا ہوں اور اس نے بت کو اٹھا کر کوئی پتھر دے مارا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو ماں نے پریشان ہونے کے بجائے ان کے والد کو ایک بات سنا دی۔ کیا بات؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ بتوں کے آگے سجدہ کرے۔ تو عثمان نے اپنی بیوی ام الخیر سلمہ، یہ حضرت ابو بکر کی اماں جان کا نام ہے، ام الخیر سے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ یہ معبود کی عبادت نہیں کرے گا، میں تو اس کو خدائی دربار میں لے کر گیا ہوں، کہ ان کے نزدیک تو وہ خدائی دربار ہے نا جو بتوں کا معاملہ، کہ ادھر جا کر لے کر گیا ہوں کہ یہ عبادت کرے، اور اس نے تو وہاں اس سے باتیں شروع کر دی۔ تو ان کی والدہ نے کہا آپ اس کی بات مجھے سناؤ، ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے بتایا کہ ابو بکر نے اس بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا تو کھلاؤ۔ اب بت کیا جواب دے؟ پھر کہا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ وہ خاموش۔ اور پھر کہا اچھا مجھے کوئی نئے کپڑے تو لے کر دے دے۔ کوئی جواب نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا جب تو میرے فائدے کا نہیں ہے تو کیسا خدا ہے؟ اچھا پھر آج اپنی خیر منا، باہر سے ایک پتھر لائے، کہ اب میں تمہیں مارنے لگا ہوں، اب اپنا تحفظ اور اپنی ڈیفینس کرنا۔ اسے دے مارا اور وہ ٹکڑے ہو گیا۔ تو والد نے کہا کہ اس نے تو یہ کام آج وہاں کیا ہے، اور اسے کو اس سے یوں باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی ابو بکر صدیق کو بچپن میں فطرتاً اسلام کی طرف رغبت ہے نا، حالانکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہے، نیچر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، فطرت۔ تو ان کی والدہ نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ کہا تم اتنے یقین سے کیسے کہتی ہو ایسے ہی ہوگا؟ تو اب مولا علی قاری کے وہ لفظ سنو۔ مولا علی قاری فرمان لگے کہ حضرت ام الخیر، یہ بھی بعد میں صحابیہ بنی ہے، حضرت ابو بکر کی اماں جان رضی اللہ عنہ، اس وقت اپنے خاوند ابو بکر کے والد کو عرض کرنے لگیں کہ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ کہ اسے میں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تو میں نے کچھ چیزیں اس کی دوران امید دیکھ لی تھی، اور جب یہ پیدا ہوا آپ کہاں تھے آپ کو پتہ؟ انہوں نے کہا جی میں تو بزنس لیول کے سفر پہ تھا، میں تو تجارتی قافلے میں تھا، میں گھر میں آیا اس وقت آپ نے مجھے بتایا کہ جتنے دن ہو گئے بچہ پیدا ہو۔ کہا جی ہاں۔ کہ اس وقت میں نے تمہیں ایک بات بھی کی تھی کہ مجھے کچھ آوازیں آتی تھی اس کی پیدائش کے وقت، آپ نے کہا تو چھوڑ دو ایسے عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں، آج سنا دوں وہ واقعہ کیا تھا؟ تو ان کے والد نے کہا اچھا کیا آوازیں تھیں؟ تو انہوں نے کہا جب یہ پیدا ہوا نا تو آسمان سے مجھے یہ ندا گویا کسی فرشتے کی سنائی دی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق۔ یہ 4 جملے میں نے سنے تھے۔ وہ ہاتف غیبی سے نجات تھی، یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی اور حقیقت میں تو اللہ کی بندی بن جا، ابشری بالولد العتیق، تجھے وہ بیٹا ہم دیں گے جو دوزخ کی آگ سے نجات یافتہ ہوگا۔ اسمہ فی السماء صدیق، آسمان میں اس کا نام صدیق ہوگا اور اسے صدیق کے نام سے پہچانا جائے گا۔ ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، محمد کریم کا ساتھی بھی بنے گا اور ان کا مددگار اور دوست بھی بنے گا۔ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان کی اماں کو تو کوئی نہیں ہے نا، کہ کیا نبوت کا معاملہ ہے، ابھی تو کوئی اعلان نبوت بھی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق عمر میں رسول اللہ سے 2.5 سال چھوٹے ہیں، یعنی جب یہ پیدا ہو رہے ہیں اور یہ آواز ہاتف غیبی سے حضرت سلمہ ام الخیر حضرت ابو بکر کی اماں جان رضی اللہ عنہ کو سنائی دی رہی ہے، اس وقت رسالت مآب تو طائف کی بنو سعد کی بستی میں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر پرورش پا رہے ہیں۔ تو اس وقت کیا پہچان ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کچھ سیریس نہیں لیا۔ جب والد کو کہا نا تو انہوں نے کہا جی عورتوں کو آوازیں آتی رہتی ہیں، انہوں نے بات ایسے ٹال دی، یا کوئی آزادی میں آئی وجہ ہی کر لیتی ہے گال کو، ان کو کوئی اہمیت اتنی نہیں دی کہ اس کی کوئی خاص سچویشن اور صورتحال میں یا کسی تناظر میں اس کو دیکھا اور تولا جائے۔ اب جب یہ بات ہوئی کہ بت ٹوٹا تو ان کی ماں نے کہا کہ میری آوازیں نہیں تھیں، وہ کوئی معاملہ تھا، اب اس بات کو اس بات سے جوڑ کے نتھی کر کے دیکھو تو تمہارے سامنے شیشہ ہو کر بات آ جائے گی۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔
میں کوشش کروں گا کہ اسمہ فی السماء صدیق پر بات کروں کہ ابو بکر کا آسمانوں میں نام صدیق ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدیق کا معنی کیا ہے۔ صدیق کا لفظی ترجمہ تو تصدیق کرنے والا، دوست، ساتھی، صاحب، اس معنی میں آتے ہیں۔ مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ صدیق کو مصدق کے معنی ملے تو تصدیق والا، صدیق کو صادق کے معنی ملے تو صداقت سے سچا، صدیق کے معاملات اس طرح یہ معنی۔ لیکن ایک لفظ کے معنی اسلامی معنی بھی ہوتے ہیں، جیسے اصطلاحی معنی، شرعی معنی، دینی معنی کہتے ہیں۔ وہ لفظ کا معنی نہیں ہوتا بلکہ اس کا مراد اور مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے ٹیڑھی لکڑی کو آگ پر سینک کر سیدھا کر دو۔ حالانکہ اس کا معنی ہم لیتے ہیں فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو۔ ہم کوئی لکڑی کوئی آگ پر سینکنے کے لیے سیدھا نہیں لیتے۔ تو ایک لفظ کا معنی ایک اس کا مطلب ہے، مراد ہے، مفہوم ہے۔ تو اس طرح صدیق کا جو اسلامی شرعی نقطہ نظر سے معنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ صدیق اس سچے کو کہتے ہیں جو کہے وہ کر کے دکھائے، جسے ہم کہتے ہیں گفتار کو کردار میں نکال کے دکھائے۔ وہ صرف بولنے والا ٹکٹو نہ ہو کہ بس باتونی ہے، بات کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے کریکٹر وائز اس اپنے کردار سے اس کو ثابت کرے، یعنی جو بولے وہی کرے، یعنی اس کا ظاہر و باطن ایک ہو، اندر و باہر اس کا ایک ہو، اس میں کوئی چینجنگ نہ ہو کہ اندر سے کچھ اور ہے اور اوپر سے کچھ اور ہے، یوں نہیں ہے۔ یعنی منافق اس کی ضد بنے گی اور اس کا الفاظ اور متضاد میں صحیح معنی صدیق بنے گا، یعنی جو اس کا اندر وہ اس کو باہر ہے۔ تو صدیق جو اندر وہی باہر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یوں ہی کام کیا، پوری زندگی میں اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ کے لیے یوں وقف کیا ہے کہ کبھی یوں نہیں ہوا کہ دل میں کچھ اور رکھ کر معاملات کو کچھ اور کر دیا جائے، جی نہیں۔ جب غلام آزاد پر آزاد انہوں نے کیے تھے نا، تو وہ غریب لوگ تھے جنہیں آزاد کیا، حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ، حضرت بلال، خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، اس طرح کے لوگ۔ تو ان کے والد ابو قحافہ نے ابو بکر کو کہا تھا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھو غلام کی آزادی میں جو پیسے والے ہوں، جن کا کوئی نسب حسب ہو، یہ کیا غریبوں پہ پیسہ لگا رہے ہو۔ لیکن انہوں نے باپ کی بات نہیں مانی، کہا ابا تیری معاملات اپنی جگہ، میں اپنے کمائے ہوئے مال سے کر رہا ہوں، اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ باتیں چلتی رہیں۔ ایک موقع پر تو ان کے والد نے ایک اسلام کے مسئلے میں کچھ ایسا جملہ کہہ دیا ابھی کلمہ پڑھنے سے پہلے جو ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہوا۔ اس موقع پر اسلام کے خلاف بولنے پہ انہوں نے اپنے والد کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ ابو بکر کی نرمی کی انتہا ہے، اور یہ شکایت ان کے والد حضور تک لے کر آئے تھے۔ اور رسالت مآب نے جب واقعہ کی تحقیق کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے دین کے بارے میں یوں کہا ہے، دین کے بارے میں یہ کچھ کہے، اسلام مذہب اس کے بارے میں کہے اور ابو بکر چپ رہے، یہ میری مروت کے مطابق بات نہیں ہے۔ لو کان السیف منی قریبا لضربت عنقا، کہ شکر کرے میرا والد کہ میرا خالی ہاتھ تھا، تلوار ہوتی تو آج اس کا دھڑ جدا ہوتا اور گردن جدا ہوتا، میں نے برداشت نہیں کرنا تھا۔ اس حد تک ابو بکر اندر باہر کا ایک ہے۔ یہ تو والد سے تعلق ہے نا، تو بعد میں وہ صحابی بنے۔ اب ابو بکر کا بیٹے سے تعلق دیکھیں، جو جنگ بدر ہوئی ہے نا، والد ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے، یعنی کافر مسلمانوں کی لڑائی میں اس طرح ہے، اور اگر بیٹا ادھر ہے تو والد ادھر ہے۔ حضرت ابو بکر ادھر، بیٹا ادھر۔ بیٹا اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ غیر مسلم تھا، غیر مسلموں کی طرف سے لڑ رہا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، توبہ کی، صحابی بنے اور بہت زبردست رسول اللہ کے محبوب بنے۔ لیکن بدر میں بعض اوقات بیٹے ادھر تھے تو والد ادھر تھا، جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان کے والد کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ تو یہ کئی مواقع ایسے آئے کہ خونی رشتے ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ ابو بکر صدیق والد ہیں اور عبد الرحمن بیٹے ہیں، یہ کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے اپنے باپ سے سامنے آ گئے لڑائی میں۔
اب نوجوان خون اور ادھیڑ عمر فرق ہے نا. باپ اور بیٹے میں مٹھ بھیڑ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کو گرا دیا ان کے بیٹے نے اور سینے پہ چڑھ بیٹھا. عین اس وقت کے خنجر ان کے سینے پہ دے مارے ابوبکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو پدری محبت یاد آ گئی کہ یار میرا ابا ہے, میں اس کے سینے پہ پل کے جوا ہوا ہوں, میرے ناز نخرے اس نے برداشت کیے, میرے لاڈ اٹھائے ہیں. ٹھیک ہے مذہب میں ہم ایک دوسرے سے جدا ہیں, یہ کلمہ پڑھ چکا ہے, میں نے کلمہ نہیں پڑھا, چھوڑ دے یار جانے دے. یوں چھلانگ لگائی اور اٹھ کر ابوبکر صدیق سے جدا ہو گئے. ایک وقت آیا جب اللہ نے ان کے دل میں اسلام کو گھر کیا, کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہوئے, مسلمان ہوئے, صحابی بنے. حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں بیٹھے ہیں اور ایک دسترخوان پہ ادھر بیٹا ادھر والد ہے, یہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے. تو بیٹے نے عرض کیا کہ ابو وہ وقت یاد ہے, یاد دلا رہے تھے نا کہ وہ وقت یاد ہے, میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بہت اچھی طرح یاد ہے. کہ ابو میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. بس اب کھانے والے معاملے میں صدیق اکبر کی کیفیت بدلی. فرمایا عبد الرحمن تو تھا, تو نے چھوڑ دیا. اگر تو یوں اسلام کے مقابلے میں نکل کے آتا نا اور میرے تو گرفت میں آتا اور میں تجھے دبوچ لیتا اور تیرے سینے پہ بیٹھ جاتا, آج یہ لقمہ اٹھانے کے لیے تیرے پاس زندگی نہ ہوتی, تو ختم ہو چکا ہوتا. یہ تو نے چھوڑا تھا, میں نہ چھوڑتا. یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے ایسے معاملے پر بھی اول ہونے کی بنیادیں رکھی. اور اس طرح اول ہونے میں ایک اور معاملہ اور بھی ہے کہ جو اندر وہ باہر میں اللہ نے رتبہ کیا دیا. صحابہ کرام میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, سادات بھی ہیں, سید زادے بھی ہیں, بنو ہاشم کے چشم و چراغ بھی ہیں, بنو عدی بھی ہے, بنو امیہ بھی ہے, بنو اسد بھی ہے, بنو عبد الاشہل بھی ہے, بڑے بڑے قبیلے ہیں, بنی مخزوم ہے. لیکن جو بنو تمیم میں ابوبکر صدیق کو مقام ہے نا, یہ مقام رسول اللہ کے کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے. وہ کیا مقام ہے کہ اس کی 4 نسلیں حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے صحابی ہوئی ہیں. حضرت ابوبکر کے ابا عثمان بن عامر ابو قحافہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی بنے. ابوبکر صدیق خود رسول اللہ کے صحابی بنے. ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن عبداللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اور ابوبکر صدیق کے پوتے بھی اور ابوبکر کے نواسے بھی پیغمبر کے صحابی ہیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں اور ابوبکر ان کے نانا ہیں. عبد الرحمن کا بیٹا عبید اللہ ابوبکر صدیق کا پوتا اور ابوبکر دادا ہے, یہ بھی صحابی ہیں. 4 نسلیں اس کی صحابی. میں صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا, ورنہ تو باقی صحابہ میں پوری نسلیں مسلمان موجود ہیں. مسلمان بھی صحابی بھی, یہ بہت بڑا شرف ہے. باقیوں میں دیکھیں تو خود صحابی تو والد نہیں, والد ہے تو پھر بیٹے کے معاملہ, بیٹا ہے تو پھر پوتا نہیں ہے, پوتا ہے تو نواسا نہیں ہے. ان کی بیٹیاں, ان کے بیٹے, ان کے نواسے, ان کے پوتے, ان کے خود, ان کی والدہ, ان کا والد, کلہم صحابی رسول. یہ رتبہ ابوبکر صدیق کو حاصل. اس طرح کے رتبات دیکھنے میں بھی نہیں ملتے جو ابوبکر کو رب نے دیے. اور میں نے کہا صدیق اسے کہتے ہیں جو کہے وہ کر کے دکھائے. میں اس پر آپ کی خدمت میں آج 2 حوالے, ایک قرآن کریم سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لایا ہوں. اور یہ بات سمجھانے کے لیے, مدلل اور مبرہن کرنے کے لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے تھے وہی ہی کر کے دکھاتے تھے. یہ صحیح بخاری ہے. یہ صحیح بخاری کی ترتیب کے اعتبار سے قدیمی کتب خانہ کراچی دیکھیں تو جلد اول بنتی ہے, لیکن یہ مکتبۃ البشریٰ ہے تو اس کی جلد نمبر 2 ہے. کتاب المناقب ہے. اور میں اس سے ایک تفصیلی حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 1662 ہے. کتاب المناقب ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں صحیح حدیث موجود ہے. 3667 نمبر, یہ جو نمبر اس کا چل رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کی قیادت میں کون سا
کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ اس بارے کی ایک تفصیلی حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 17 نمازوں پہلے کے وقت میں حضور نے ان کو امام مقرر فرما دیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت ابوبکر نے حکم پیغمبر کے تحت کی ہے۔ بلکہ ایک نماز کا وقت تو ایسا آیا جب اماں عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے مصلی کو خالی دیکھ کے ابوبکر رونے لگے گا، میرا والد ہے میں جانتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کانا رقیق القلب، بہت نرم دل کے آدمی ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ کے کہنے کا مطلب کہ یا رسول اللہ آپ بیمار ضرور ہیں، لیکن میرے ابے کے بجائے حضرت عمر کو کہہ دیں تاکہ وہ امامت کریں، تو وہ جری، شجاع، بہادر، دلیر اور ان کے معاملات سختی میں زیادہ مشہور ہیں، انہیں کہہ دیں، ابا جان رونے لگ جائیں گے۔ اماں عائشہ نے یہ بات بطور شفقت کی ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جواب دیا ہے نا، آپ حیران ہو جائیں۔ فرمایا عائشہ ما یأبی اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر، عرش والا راضی نہیں ہوتا، ادھر ابو بکر آئے گا تو اللہ راضی ہوگا، میں کسی اور کی تعین نہیں کر سکتا۔ ما یأبی اللہ والمؤمنون، صحیح مسلم تو اٹھا کر دیکھیں، کہا اللہ رب العزت جس کی چاہت رکھتے ہیں وہ میں اسے ہی مقرر کروں گا۔ یہ بات آپ اپنے پاس رکھیں کہ وہ نرم ہے یا وہ سخت ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے واضح کر کے کہتے ہیں نا، جسے ٹھوک بجا کے حکم بتا دینا، اس طرح رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کی امامت کے فیصلے کو نافذ فرمایا۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس دن صبح کی نماز پڑھا کر جس دن رسالت مآب علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ اس دن باقی دنوں کے بجائے آپ علیہ السلام کی صحت مبارک بہت بہتر، چہرے پر بڑی حشاشت بشاشت تھی۔ تو حضرت ابوبکر صبح نماز پڑھا کر آپ علیہ السلام سے ملنے آئے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر آپ کے گھر کا کیا حال ہے؟ فلاں آپ نے جو سن میں شادی کر رکھی ہے، یہ عوالی مدینہ کے ساتھ ایک جگہ ہے، اس گھر والی کا، اس کے بچوں کا کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اس طرف تو نہیں جا سکا، میں تو یہاں ہوں۔ فرمایا آج ابوبکر آپ چلے جائیں۔ آپ علیہ السلام سے اجازت لے کر ظہر کا ٹائم تو ابھی کافی ہے، آپ اس گھر سے ہو کر آ جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق مدینہ شہر سے باہر اپنے گھر تشریف لے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب طبیعت مبارک تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ ادھر گئے، چاشت کے وقت اللہ کے رسول کا انتقال ہے۔ یہ چاشت آج کے دور میں 10 بجے کے لگ بھگ کا وقت دیکھ لیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت میں دنیا سے پردہ فرمانا۔ کسی نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق تک یہ اطلاع بھجوائی تو صدیق اکبر کو بھول گیا کہ میں گھر میں ہوں یا باہر بیٹھا ہوں۔ وہاں سے فوراً سرتا پاؤں محنت کر کے یہاں تشریف لائے۔ اماں رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابوبکر صدیق آئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بستر اقدس پر سلا دیا گیا تھا۔ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَبَّلَهُ، سب سے پہلے انہوں نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور رسالت مآب علیہ السلام کے ماتھے اقدس کو بوسہ دیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے پاک پیغمبر آپ نے اچھی زندگی پائی اور اچھی وفات پائی۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت رسول اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں نہیں وفات ہو گئی۔ یہ کیفیت ابھی کوئی ایک صورت پر بیٹھ نہیں رہی، تو ابوبکر صدیق نے سب کچھ جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ حدیث پاک کو اس سے ملا کر سنیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، یہ ابوبکر صدیق کی بات شروع ہے کہ یا رسول اللہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابوبکر صدیق کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، پیغمبر کریم پر 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کیوں لوگوں سے سختی کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے معاملے میں سنو، اس مجمع کو اکٹھا کرو۔ من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تم لوگ،
کیا حضور کو معبود مانتے تھے؟ کیا حضور کو اللہ مانتے تھے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر معبود مانتے ہو تو سنو، پھر معبود تو فوت ہو گئے، لیکن نہیں، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ رسالت مآب کی وفات کا اعلان فرمایا اور آگے شریعت کی رہبری اور رہنمائی میں امت کو سنبھالا۔ حضرت عمر فاروق بھی مان گئے اور سارے مان گئے، اور پھر اعلان ہے کہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، آپ پر دو موتیں نہیں آئیں گی۔ سوال یہ ہے کہ دو موتوں سے کیا مراد ہے؟ دو موتیں کسے کہتے ہیں؟ دو موتیں آنے نہ آنے کے معاملات کیا ہیں؟ یاد رکھیں، ہر بندے کے معاملات جدا ہے، اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مسئلے پر جدا ہے۔ جب آپ اور ہم فوت ہوتے ہیں، وفات کے بعد قبر میں جاتے ہیں، قبر میں روح کا تعلق قائم ہوتا ہے، سوالات و جوابات کا مرحلہ پورا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں پھر آگے دو صورتیں ہیں۔ اگر سوالات و جوابات ٹھیک دے دیے گئے تو رب کریم فرشتوں کو جو بھیجتے ہیں اس کے جواب میں رب فرماتے ہیں ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بستر لاؤ اس کے لیے بچھا دو، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کی کھڑکی کھول دو، فیأتیہ من طیبہا و روحہا، جنت کی خوشبو اس تک آتی رہے گی، وَالْبِسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اسے جنت کا لباس، جنت کی ورزی دے دو، جنت کی وردی بھی پہنا دو، جنت کا بستر بھی دے دو، جنت کی کھڑکی بھی کھول دو، جنت وہاں رہے گی، یہ قبر میں یہاں رہے گا، اس کی راحتیں اس تک آتی رہیں گی، گویا جنت ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ اس کی برانچ ہے، یہ اس کی شاخ ہے، وہ اس کا مرکز ہے۔ فرمایا اگر جواب و سوالات کا مرحلہ غلط ہو جاتا ہے، کافر یا منافق یا بے ایمان اس سوال جواب کے مرحلے میں ڈگمگا جاتا ہے، اور وہ یقیناً ڈگمگائے گا، تو پھر مسئلہ اور ہے، کذبا کہا جاتا ہے جھوٹ بولا اس نے، افرشوا لہ من النار، جہنم کا بستر دے دو، والبسوا لہ من النار، جہنم کا لباس دے دو، جہنمیوں کی وردی سے پہنا دو، وفتحوا لہ بابا الی النار، جہنم کے راستے اور اس میں کھڑکی کھول دو، فیأتیہ من سمومہا وحرہا، جہنم وہاں رہے گی، یہ یہاں رہے گا، لیکن اس کی آگ اور تپش اس تک آتی رہے گی، گویا جہنم ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ قبر جہنم کے لیے ایک برانچ کی حیثیت بن گئی۔ اس کو حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، فرمایا قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی، جو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے عوام کا۔ جب سوالات و جوابات کا مرحلہ ہو گیا، ٹھیک تو جنت، برا تو جہنم، اب کیا ہوگا؟ اب اس روح کے تعلق کو اتنا باقی رکھا جائے گا کہ اگر نیک ہے تو یہ لذت محسوس کرے جنت کی، اور اگر بد ہے تو یہ تکلیف محسوس کرے جہنم کی، جسے کہتے ہیں ینعم او یتعلم، نعمتوں میں ہوگا یا عذاب میں ہوگا، بس اتنا تعلق روح کا رکھا جاتا ہے، باقی نہیں ہوتا۔ یہ عام مردے کا مسئلہ ہے، زندگی تو ہے لیکن ایک چھوٹی سی کیفیت والی، اسے موت ثانی کہتے ہیں کہ اب تعلق خفیف کر دیا گیا ہے، یہ دوسری موت ہے۔ اس کے لیے حاشیے میں موجود ہے ان فی القبر موت و حیات غیر الانبیاء، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کے شارح ہیں، علامہ عینی رحمہ اللہ، یہ آج سے 600 سال پہلے کے محدثین پیش کر رہا ہوں، ان سب نے اس کی تشریح فرمائی کہ یہ عوام کے ساتھ دوسری موت کا معاملہ جوڑا جاتا ہے، سوالات و جوابات کے بعد بس صرف تعلق رکھا جاتا ہے کہ اب سوال جواب کا مرحلہ حل ہو گیا، اب تعلق رکھو، یا جنت کی نعمت پائے یا جہنم کی تکلیف پائے۔ غیر الانبیاء کا، انبیاء کا سلسلہ یہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کا کیا ہے؟ جب انبیاء کرام قبر میں جاتے ہیں اور انبیاء کرام قبر میں پہنچتے ہیں تو پھر جو روح کا تعلق جڑتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑتا ہے۔ یہ اسی صفحے پر لفظ موجود ہے، فرمایا وَالْأَحْسَنُ أَن يُقَالَ أَنَّ حَيَاتَهُ فِي الْقَبْرِ لَا يَتَعَقِّبُهَا مَوْتٌ، پیغمبر پر دو موتیں نہیں آئیں گی،
اس کا سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ پیغمبر کریم کی زندگی قبر میں جب شروع ہوگی بل یستمر حیا، وہ کنٹینیوسلی برابر چلتی رہے گی اور برابر چلتی رہے گی. والانبیاء احیاء فی قبورہم، جیسے تمام انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبور میں زندہ سلامت ہیں. اسی بات کو دوسری حدیث میں یوں سمجھایا گیا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ جلد نمبر 2 میں، یہ قدیمی کتب خانے کی 268 نمبر کا صفحہ ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری ابی، جس رات مجھے معراج اور اسراء کا سفر کرایا گیا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا. وَهُوَ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، 7 سرخ رنگ کا ٹیلا تھا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اور حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا فرما رہے تھے. یہ جو نماز کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، یہ انبیاء کرام کی حیات پر دلالت ہے. اور اسی بات کو ایک دوسری حدیث میں تھوڑی تفصیل سے فرمایا گیا. مسند ابی یعلا کی جلد نمبر 4 پہ موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ راوی ہیں، جلد نمبر 6 میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت انس راوی ہیں، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نمازیں ادا فرماتے ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو نمازیں ہیں یہ نمازیں کوئی فرض نہیں ہے کہ ہر صورت پڑھیں. وفات کے بعد کی عبادت ایسے ہو جاتی ہے جیسے نفل، چاہو تو پڑھو چاہو تو چھوڑ دو. اسے کہتے ہیں عبادت تلذذی، مزہ اور راحت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، ورنہ کوئی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کا معنی دل کی راحت، دل کا مزہ، دل کا سکون. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز دل کی سکون کے لیے اللہ کی طرف سے فرض اور واجب نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق دراصل یہی نقطہ دے رہے ہیں. فرمایا والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابوبکر کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، آپ پر 2 موتیں اکٹھی نہیں ہوں گی، یعنی قبر میں رسول اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. یہ ابوبکر صدیق بتانا چاہ رہے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ آج کچھ لوگ یہ حدیث بیان میں سناتے ہیں پر آدھی. ابوبکر صدیق کی صرف وہی بات بتاتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ابوبکر نے فرمایا. تو بھائی کوئی آگے پیچھے بھی حدیث موجود ہے، بات پوری کریں. ہمارے جماعت والے بزرگ فرماتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پر چلنے میں نہیں ہے. تو مسئلہ بندہ پورا پڑھ لے تو کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں رہتا. تو یہ ابوبکر صدیق نے کہا ہے، اور میں نے کہا کہ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو کہے وہ کر کے دکھائے. تو ابوبکر نے جو کہا ہے کیا یہ عمل میں بھی کر کے ابوبکر دکھا سکتا ہے؟ جی ہاں. یہ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں دوسرا حوالہ لایا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا ابوبکر افضل البشر بعد الانبیاء، جو کہا ہے رسالت مآب کی حیات کے لیے، وہ ابوبکر صدیق نے کر کے دکھایا ہے. کیونکہ ظاہر و باطن جس کا ایک ہو وہ صدیق ہوتا ہے. تو یہ کتاب ہے قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر الکبیر مفاتیح الغیب. یہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور امام فخر الدین رازی المتوفہ 606 ہجری، آج سے 800 سال پہلے کے آدمی ہیں. اور یہ اس کی جلد نمبر 22، اور یہ کل تعداد میں 30 جلدوں میں تفسیر موجود ہے. سورۃ کہف آیت نمبر 11، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، یہ اس آیت کی تفسیر ہے. سورۃ کہف آیت نمبر 11 میں رب کائنات نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اصحاب کہف کے متعلق، یہ اس کی تفسیر پیش کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف کا معاملہ کیا ہے اور ان کے معاملات میں ان کے حوالہ جات کیا ہیں. اب ذرا توجہ رکھنا، میں حوالہ آپ کی خدمت میں پڑھے دیتا ہوں. پہلے آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ اس مسئلے میں بتایا سمجھایا کیا جا رہا ہے. اصحاب کہف 309 سال تک غار میں سوئے ہیں، غار میں سوئے ہیں، مرنے کی بات نہیں ہے. 309 سال تک
تو یہ 309 سال تک اصحاب کہف سوئے، کیا یہ امت کے نبی تھے؟ جی نہیں۔ یہ فرشتے تھے؟ جی نہیں۔ کون تھے؟ یہ ولی لوگ ہیں، ولی اللہ ہیں، اولیاء ہیں، ان کی کرامت ہے۔ یہ پچھلی امتوں میں اتنی بڑی کرامت کہ 309 سال تک یہ لوگ سوئے رہے، اور قرآن کریم نے باقاعدہ ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کی دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ کی تبدیلی فرشتوں کے ذریعے ہوا کرتی تھی، ذات الیمین و ذات الشمال۔ یہ ان کو دائیں بائیں کرنے کے معاملات یہی کیوں؟ یہ تینوں، یہ 9 ہیں تقریباً، بعض اس کو 7 کہتے ہیں، بعض 6 کہتے ہیں، جتنے بھی ہیں ہمیں ان کی تعداد میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ کچھ افراد تھے جب یہ نکلے تھے کہ ہم بادشاہ کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم اللہ کو کریں گے، غار میں جا کر چھپے تو سوئے تو ان پر سونا 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 ہی ہوتا چلا گیا۔ اور جب ان میں سے ایک بندے کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا جاؤ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بندے کو باہر بھیجو، اجی تمہارے لیے کھانا لے کر آئے۔ انہوں نے سمجھا ہم دوپہر کو سوئیں، اب عشاء ہے، یا عشاء کو سوئیں، اب دوپہر ہے۔ وہ باہر گیا، انہوں نے کہا من أين النقود، پیسے ہیں؟ اجی پیسے یہ لو۔ انہوں نے جو پیسے لیے، انہوں نے کہا 300-400 سال، صدیاں پرانے پیسے، یہ تو اب نوٹ منسوخ ہو گئے ہیں، ریجیکٹڈ منی آپ کے پاس ہے، کون ہو تم؟ اس سے وہ حیران ہوا، انہوں نے کہا یہ تو فلاں پرانے بادشاہ کے زمانے کا نوٹ۔ اسادو کوئی آوڑے ڈو کثیری تے ڈو ٹکے چاہ کے ایک فجر لے مولانا ناشتہ دے ہونے بھئی یہ ٹکے کتوں گنایا ہے، تو یہ کثیریاں کتوں ہیں، یہ ادھیلا کتوں ہے؟ اللہ بھویں اکھیاں تے اسا تا ادھیلا نہیں نٹھا، پتہ نہیں بزرگاں نٹھا یا نہیں نٹھا، اسا نہ کثیری نہیں بولتا، تو نہیں ٹھی کثیری، اسا کوئی نہیں نٹھی۔ یہ کوئی چاہ کے گھن آوے، اسا سارے پریشان تھے ہونے بھئی تو قید اعظم دے ویلے دا کتوں ہے؟ پریشان تو ہو جاتا ہے نا آدمی۔ اب دیکھیں آپ کے لوگ ہنسنے لگ گئے، پہلے پریشان بیٹھے ہیں، میں نے کو کھلایا، اگر اوکھے مسئلے مولوی سنیں۔ اس نے جب وہ نقد اور پیسے پیش کیے، وہ پیسے تو کسی اور دور کے تھے، تو پریشان ہو گئے بھئی تو کس زمانے کا بندہ ہے؟ اس نے جو تفتیش شروع کی نا، ان کو کوئی شک پڑ گیا۔ یہ واپس آئے غار میں، اور چل میرا بھائی، وہاں سے غیب کے معاملات ہو گئے، لوگ پہچان نہ سکے، پھر کیا سے کیا ہوا، ایک لمبی تفصیل ہے پرانے زمانے۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں ہے، اس کی تفصیلات بھی ہیں تفسیر میں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ فرشتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ اس طرح کی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ یہ ولی اللہ ہے۔ تو ولی کی کرامت ہوتی ہے، اور ولی کی کرامت اس کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، اختیار میرے رب کا ہوتا ہے۔ تو سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا امت محمدیہ میں بھی کوئی ایسا ولی اللہ ہے جس کی کرامات کا اس طرح ظہور ہوا ہو؟ کوئی ہے؟ تو وہ خلفائے راشدین کی دلائل لاتے ہیں۔ اب میں چاروں کی بات تو نہیں پیش کرتا، عنوان پہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کو پیش کرتا ہوں رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا یہ واقعہ امام فخر الدین رازی نے نقل فرمایا، اب یہ سننے کے قابل ہے۔ اما ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فمن کراماتہ انہ لما حملت جنازته الى باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونودی السلام علیک یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب فاذا الباب قد انتفح واذا بحاتف یہتف من القبر ادخل الحبیب الى الحبیب۔ توجہ رکھنا ذرا۔ ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات حسرت آیات کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک وصیت فرمائی۔ اب ابو بکر صدیق جب دنیا سے گئے تو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود تھے، ان سب کو ایک وصیت فرما رہے ہیں۔ وصیت کیا ہے؟ کہ جب میں فوت ہو جاؤں، میرا جنازہ تیار ہو جائے، سب کچھ کے معاملات طے، اب تجہیز کے بعد تکفین اور مجھے دفن کرنے کا وقت آ جائے، تو کیا کرنا؟ دو میں سے ایک کام کرنا۔ پہلے مجھے لے جانا رسول اللہ کے دربار میں، وہاں سے اجازت لینا کہ ابو بکر یہاں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اب صحابہ کرام بڑے غور سے سن رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق فرمانا کیا جا رہا ہے۔ وہاں سے اجازت نامہ مل جائے تو بہت بہتر ابن ابی قحافہ کی قبر وہیں بنا دینا۔
اور اگر اجازت نہ ملے تو جہاں عام مسلمان قبرستان میں دفن ہوتے ہیں مجھے بھی وہاں دفن کر دینا۔ یہ بہت بڑا ایک عجیب پہلو ابو بکر صدیق کی ذات اقدس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ یار قبر اقدس پہ جائیں، رسالت مآب کے روزے پہ جائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں جا کے اجازت لیں۔ اجازت کیسے لیں گے؟ کیسے جواب ہوگا؟ کیسے اجازت نامہ حاصل ہوگا؟ بظاہر تو یہ باتیں ہوا میں لگ رہی ہیں کہ ہوائی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابو بکر کے لیے میں ابھی پڑھ چکا ہوں کہ اسمہ فی السماء صدیق، آسمان میں اس کا نام صدیق، ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، حضور پاک کا صحابی اور ہمیشہ کا دوست بھی ہے۔ تو ابو بکر جانتا ہے جو وفا میری غار سے شروع ہوئی ہے وہ مزار تک جائے گی اور مزار سے قیامت تک جائے گی۔ ان کو اپنی یاری پر ایک اعتماد تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا یاری دی حج جائی، حج پر بات کی نا، ایک تعلق بھی تو ہوتا ہے۔ تو ابو بکر کو یہ ایک دوستی پر اعتماد تھا کہ ابو بکر تو کبھی محروم نہیں ہوگا اس سعادت سے۔ اور ابو بکر صدیق بھی ہے۔ صدیق وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھائے۔ اعلان حضور کی وفات کے وقت کر چکے تھے حیات النبی کا، اب اسی کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے وصیت پر بعین ہی یہی عمل فرمایا۔ آپ مجھے بتائیں اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر ابو بکر صدیق کا لے جانا اور عقیدہ حیات النبی کا سامنے ہونا، اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا، جیسے چند شر پسند کہتے ہیں کہ عقیدہ شرکیہ ہے، تو صحابہ کرام سے بڑھ کر توحیدی کون ہے؟ صحابہ کرام کو توحید کا نہیں پتہ، جن کے سامنے اللہ کے توحید کے احکام رسول اللہ پر نازل ہوئے اور یہ حضور کی شریعت کے آئی وٹنس ہے، گواہ ہیں، چشم دید آنکھوں دیکھے گواہ ہیں۔ ان سے بڑا توحیدی نہیں ہے کوئی دھرتی پر۔ یہ بدل دیتے نا وصیت کے، دنیا سے جانے والا اگر وصیت خلاف شرع کرے تو بعد والے اس کو بدل سکتے ہیں۔ شریعت کے خلاف وصیت ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ میرے پاک پیغمبر کا اعلان ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر مخلوق کی بات نہیں مانو۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا اجلہ مجمع یہاں موجود ہے، جیت صحابہ موجود ہے، مجال کے کسی کا اعتراض ہو۔ اس سے پتہ چلا عقیدہ حیات النبی تمام صحابہ کا اجماعی اتفاقی عقیدہ ہے۔ انکار کسی کی شرارت ہو سکتی ہے، شریعت نہیں ہو سکتی۔ شریعت اور شرارت کا فرق جان کر جینا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چارپائی کو اٹھایا، لما حملت جنازتہ، اٹھا کر لے گئے کہاں؟ الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی قبر مبارک کے دروازے پر۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے نا، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ وفات رسول اللہ کے بعد اس کمرے کے دو حصے کیے ہوئے تھے، ایک میں قبر اقدس ہے اور ایک میں اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش ہے۔ تو اس دروازے سے کراس کر کے ابو بکر کو لے جایا گیا اور دروازہ نبوی، روضہ نبوی، قبر نبوی سے پہلے رکھ دیا گیا۔ وَنُودِيَ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ، پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی قبر مبارک پر پیغمبر کے صحابہ نے سلام پڑھا ہے۔ پتہ چلا رسول اللہ کی قبر پہ سلام پڑھنا پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس گناہگار زبان سے رسول اللہ کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرنے والا بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لینے والا خوش نصیب بنائے۔ صحابہ کرام نے سلام پڑھا اور اگلا لفظ وہی وصیت کے مطابق، ھذا ابو بکر بالباب، یا رسول اللہ آپ کا یار غار اب یار مزار بننا چاہتا ہے۔ حاضر خدمت ابو بکر۔ اب تک تو یہ بات ہوائی نظر آ رہی ہے کہ اجازت نامہ کیسے ملے گا۔ آؤ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رب نے صدیق کیسے رکھا ہے۔ فَإِذَا الْبَابُ قَدْ انْتَفَحَ، یہ دروازہ کھلا ہے خود بخود۔ وَإِذَا بِهَاتِفٍ يَهْتِفُ، ادھر سے ندا آ کر آواز دے کر کہا جا رہا ہے، من القبر، قبر رسول سے، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کہتے ہیں دوست کو، ادخل الحبیب الی الحبیب، اس دوست کو دوست تک پہنچا دو۔
یعنی یہ دنیا میں بھی دوست تھا، آج بھی دوست ہے، آخر تک دوست رہے گا۔ ولی محمد صاحب و رفیق، یہی تو ان کی والدہ کو پیدائش کے وقت کہا گیا تھا کہ ابو بکر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بھی بنے گا، مددگار بھی بنے گا۔ یہ ابو بکر سے دوست کو دوست تک پہنچا دو۔ اب جب یہ اجازت نامہ روحانی، اسلامی، دینی، شرعی صحابہ کرام کے سامنے آیا تو آج بھی قبر مبارک ابو بکر کی گنبد خضرا میں، یہ قبر اقدس یہاں ہونا ابو بکر صدیق کی پیغمبر سے محبت اور یاری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ قبر مبارک یہاں موجود، ورنہ تو یہ قبر مبارک کے لیے دوسری وصیت تھی کہ میری قبر مسلمانوں کسی قبرستان میں جا کر بنا دینا جہاں مسلمانوں کے قبر بنتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق۔ اور میرے دوستو، جو ابو بکر نے کہا تھا وفات نبوی کے وقت، جو میں نے خطبہ صدیق اکبر کی پوری حدیث پڑھی، جو زبانی کہا وہ عملی طور پہ ثابت کیا۔ صدیق کہتے اسے ہیں جو اندر رکھے وہی باہر بتائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق ہے جس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے اور رسول اللہ کا یوں رفیق ہے۔ میں نے چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، بس دعا فرمائے رب کریم ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت طیبہ سے فیض عطا فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق کی تربت اقدس پہ رب کریم کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ایک شاعر کا شعر پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں۔ وہ ذات جس کو صدیق خود خدا نے کہا، اسے صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اسی ہی صدیق مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آت نفسی تقواها وزکھا وانت خیر من زکاها انت ولیھا ومولاھا۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہم نے اس شخص کا ذکر کیا جو انبیاء کے بعد اس دھرتی کا افضل، اے اللہ اس کا فیض ہمیں عطا فرما، اے اللہ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی طرف سے انہیں بہترین جزا خیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں قیامت میں ان کا ساتھ عطا فرما، اے اللہ اس کی قبر مبارک پہ جا کے سلام پیش کرنے والا بنا، اے اللہ جتنے دوستوں نے اس پروگرام میں حصہ ملایا، اس پروگرام کیا، ساتھی آئے، جتنے احباب آئے، اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، جتنے حضرات نے دام در میں قدر سخن اس میں حصہ مل، ان کا حصہ ملانا قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی عبدالسلام اور ان کے ساتھی دور سے سفر کر کے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آئے ہیں، میرے مولا ان کو تو اپنی شیان شان بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی میں برکات عطا فرما، اول اولاد مال و دولت میں برکات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے چاچا جان عطا اللہ صاحب ہر سال یہاں ہوتے تھے، اللہ آج وہ اس دنیا سے نہیں ہیں، اے میرے مولا ان کی قبر پہ بھی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ان کی اہلیہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی اہلیہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی اہلیہ کی مغفرت فرما۔ اے میرے مولا ہمارے چچا حمید اللہ صاحب کی زوجہ کے لیے دعائے خیر ہے، اللہ ان کو دعائے خیر میں خیریت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ثناء اللہ صاحب، اے اللہ بھائی گوہر کے ماموں جان، اے میرے مولا آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ان کے آخرت کے منازل آسان فرما۔ اے اللہ میں اس تمام کا ثواب ان جملہ وفات شدہ حضرات کو پیش کرتا ہوں، اے اللہ ان کے حق میں مقدر فرما، اے اللہ ان کے حق میں مقدر فرما۔ اے اللہ ہم میں جتنے زندہ سلامت ہیں ہمیں شریعت اسلامیہ کا کاربند فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہمارے گناہوں اور خطاؤں سے ہمیں دین کی محنت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم سے اور ہماری نسلوں سے دین کی خدمت لے لے، اے اللہ ہم سے اور ہماری نسلوں سے دین کی خدمت، اے اللہ ہماری بچیوں اور بچوں سے دین کی خدمت لے لے۔ اے اللہ تو چاہے تو مچھر سے دین کی خدمت لے لیتا ہے، اللہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، میرے مولا ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔
اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے، اے اللہ اس کے لیے جتنے اسباب چاہیے ہمیں اسباب عطا فرما دے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے عافیت کے ساتھ پوری دنیا میں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا میں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے جتنی رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور فرما، اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ میرے جتنے محبین متوسلین احباب ہیں جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ لکھ کے بھیجا ہے، کہنا چاہتے ہیں اللہ ملک غیر ملک سے جہاں بھی، اے اللہ ان سب کی دعاؤں پہ میں آمین کہتا ہوں تو ان کی دعاؤں کو قبول اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے میرے مولا، اے میرے مولا میری ماؤں بہنوں نے آج پیغام دے کر جو دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، میرے مولا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ ہم سب کو ناگہانی مصیبتوں سے بچا، ناگہانی آفتوں سے بچا، اے میرے مولا، اے میرے مولا تادم عزیز تمام اعضاء کو باصلاحیت باصحت بعافیت فرما، اے اللہ ناگہانی موت سے بچا، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا، اے میرے مولا ناگہانی آفت سے بچا، اے اللہ نہ ظالم فرما نہ ظالم کے حوالے فرما، اے اللہ نہ ظالم فرما نہ ظالم کے حوالے فرما، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے جتنے خیری مانگی ہمیں عطا فرما، جن شرور فتن فساد سے پناہ مانگی مولا پناہ عطا فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا دے، ساحرین کے سحر سے بچا، ناظرین کی نظر بد سے بچا، فتین کے فتنے سے بچا، سازشی کی سازش سے بچا، اے اللہ خفیہ اور اعلانیہ ہر قسم کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ میں دشمن پر فتح یاب فرما، اے اللہ دشمن پر فتح یاب فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، مدارس مساجد تبلیغی مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے دوست دین کی خدمت میں جہاں کہیں چل رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو ختم فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں صحیح اور اسلامی نظام عطا فرما، اسلامی حکمران عطا فرما، خلفائے راشدین کا طرز عطا فرما، صدیقی دور خلافت کی بہاریں عطا فرما، اے اللہ اور ہماری آنکھوں کو یہ منظر عافیت کے ساتھ دکھا، اے اللہ صحت کے ساتھ دکھا، اے میرے مولا میں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، عمرہ بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بیت المقدس کی آزادی بھی دکھا اور اس کی زیارت بھی عطا فرما، اے اللہ خلفائے راشدین اہل بیت عظام صحابہ کرام ان سب کی تربت اقدس پر ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے جتنی رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ میرے دینی کام کے جتنے معاونین ہیں جتنے ساتھی ہیں جتنے احبائے دامے درمے قدر سخنے جتنا ان نے تعاون کیا ہے میرے مولا میرے پاس آپ کی ذات ہے، اللہ آپ ہی ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں، اے اللہ آپ ہی ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔